السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ایم سر ہدایت اللہ یور سندھی ٹیچر. آج ہم اپنا سندھی سالی کے سبق میں تفہیم پڑھیں گے. تفہیم یعنی کہ پیراگراف رائٹنگ ہے. پیراگراف لکھا ہوا ہوگا، اس پیراگراف کو آپ غور سے پڑھیں گے اور پھر اس کا آنسر لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو تفہیم جو ہے ہمارا ہے ٹاپک سندھ میں اسلام عربن جی آمد، یعنی کہ سندھ میں اسلام اور عربوں کی آمد. تو یہ آج آپ کا پیراگراف ہے. اس پیراگراف کو دیکھتے ہوئے جو ہے آپ پڑھیں گے، سنیں گے اس کو بغور. اس کے بعد آپ اس کے ایڈ باکس پہ جو اس کے کوئزز ہیں، اس کے جو آنسرز ہیں، وہ آپ نے اس کو سولو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سولو کریں گے تب ہی جو ہے آپ کا اس کی مارکنگ ہو پائے گی. تو آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ تفہیم، سندھ میں اسلام اور عربوں کی آمد. چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے، آپ کو یہ ایک پیراگراف ہے. تو اس میں سے آپ کو بتایا جائے گا کہ سندھ میں عربوں اور اسلام کی آمد کس طرح ہوئی، کس طرح جو ہے سندھ میں اسلام آیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ غور سے سنیں گے، کیونکہ تب آپ سنیں گے تبھی آپ اس کے کوئز جو ہے وہ کر پائیں گے اور خود سے اس کے آنسر لکھ پائیں گے. میں پڑھ رہا ہوں پہلی لائن. 711 عیسوی میں سندھ جی تاریخ جو سب کا اہم واقعو تھیو. 711 عیسوی میں سندھ کی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہوا. عربن 16 سالن جے نوجوان محمد بن قاسم جی اڳواڻيءَ میں سندھ فتح کئی. عربوں کے 16 سالہ نوجوان محمد بن قاسم کی سربراہی میں سندھ کو فتح کیا گیا. اڳواڻي کہتے ہیں سربراہی کو، یعنی کہ ان کے انڈر میں کس کو فتح کیا گیا؟ سندھ کو فتح کیا گیا. اور وہ صرف کتنے سال کے تھے؟ 17 سال کے تھے. اس سے پہلے سندھ میں جو ہے سندھ میں اسلام نہیں تھا، وہاں پہ بدھ مت اور دوسرے مذاہب تھے. محمد بن قاسم نے وہاں پر آ کر اسلام کا بول بالا کیا اور وہاں کے لوگوں کو اسلام لانے کے لیے ان کو دعوت دی اور سندھ کو ہندوؤں سے اور انگریزوں سے آزاد کروایا. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ پیراگراف ہے، نیکسٹ لائن ہے. तव्हां खे उहो यादि हूंदो त असांजे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खां लॻभॻि 100 साल अॻु मक्के शरीफ में इस्लाम जी तबलीग शुरू कई. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے لگ بھگ 100 سال پہلے مکہ شریف میں اسلام کی تبلیغ شروع کی. ہائی ہو نئے مذہب تیزی سے پانچے مرکز مکہ مدینے کا ہر طرف پکڑتے رہیو ہو. اور اسی طرح مکہ شریف میں اسلام کی تبلیغ شروع کرنے کے بعد اب جو تھا وہ کیا تھا؟ نیا مذہب تیزی سے اپنے مرکز مکہ اور مدینے میں ہر طرف پھیل رہا تھا. جنہن وقت محمد بن قاسم سندھ ڈانن ودھی رہیو ہو. جب محمد بن قاسم سندھ کی طرف بڑھ رہے تھے، ان زمانے میں طارق بن زیاد ہزارين میل پرے اسپین میں پانجو رستو ٹھائے رہیو ہو. جب محمد بن قاسم سندھ کی طرف جا رہے تھے، کہاں سے؟ عرب سے، مکہ مدینہ سے سندھ کی طرف آ رہے تھے، تو اس زمانے میں طارق بن زیاد جو تھا وہ بھی اس طرح ایک نوجوان تھے جنہوں نے بھی بہت سارا فتوحات کی. وہ کہاں جا رہے تھے؟ وہ اسپین کی طرف جا رہے تھے تاکہ اسپین میں جا کر وہ اسپین فتح کر سکے. تو یہ دیکھیں آپ کو پھر نیچے میپ نظر آ رہا ہے. اس میپ میں کیا آپ کو دکھایا گیا ہے؟ کیا ہے نا، مدینہ ہے، مدینہ شریف سے پھر بغداد، پھر سندھ. اس طرح محمد بن قاسم جو ہے بغداد سے سندھ آ گئے. جبکہ طارق بن زیاد نے کیا کیا؟ طارق بن زیاد جو ہے اتنا سارا فاصلہ طے کر کے وہ اسپین چلے گئے. طارق بن زیاد اسپین چلے گئے اور محمد بن قاسم سندھ آئے اور انہوں نے سندھ کو فتح کیا. تو اس طرح دیکھیں رائٹ سائڈ پر سندھ کی طرف ایرو جا رہا ہے، مدینہ سے بغداد پھر سندھ. وہ پھر مدینہ سے طارق بن زیاد جو گئے تھے وہ دمشق گئے، دمشق سے مراکش گئے، مراکش سے وہ اسپین گئے. تو اس طرح انہوں نے جو ہے اسلام کا بول بالا کیا. مدینے سے بہت سارے لوگ جو تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے سب لوگ جو ہے مکہ کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں نہیں گئے اور سب لوگ جو ہے مختلف علاقوں میں پہنچ گئے تاکہ جو ہے اسلام کو پھیلا سکے. تو آج ان سب کی محنت اور کوششوں سے ہمیں اسلام پہنچا ہے اور محمد بن قاسم کی کوششوں سے جو ہے سندھ میں اسلام جو ہے وہ آیا ہے. چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کی یہ لاسٹ کی
کچھ لائنز ہیں، یہ لائن ختم ہونے کے بعد ہمارا پیراگراف اینڈ ہو جائے گا. پھر آپ نے اپنے اس پیراگراف کو پڑھتے ہوئے، اس کو سنتے ہوئے بغور اس کے کوسچن آنسرس کے آپ نے آنسر دینے ہیں. جنرل محمد بن قاسم سندھ فتح کئی. جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تڑے ہوتے کیترنے عقیدن جا مانو رہندہ ہوا. تب وہاں پر بہت سارے عقیدوں کے لوگ رہتے تھے، مختلف مذاہب کے لوگ رہتے تھے. جتوڑیک ہوں بہ نوجوانن ہو، تو وہ کیا تھے؟ وہ بھی ایک نوجوان تھے. ہند محمد بن قاسم ایک انصاف پسند حکمران ہو، اور محمد بن قاسم ایک انصاف پسند حکمران تھے جنہوں میں اسلامی تعلیمات جو عکس پئی ملیو، جن میں سے اسلامی تعلیمات کا عکس جو ہے ہمیں وہ ملتا ہے. وہاں خاطر کرائی تے سبنی مذہب کے آزادی حاصل ہے. اور انہوں نے یہ کیا کہا؟ انہوں نے جب سندھ فتح کر لیا، سندھ کو غلامی سے آزاد کروایا، انگریزوں سے آزاد کروایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ سب مذاہب کو اپنی آزادی حاصل ہے، سب لوگ جو ہیں آزاد ہیں، ہر ایک جو ہے اپنے اپنے مذہب میں وہ اپنے مذہب کو چن سکتا ہے، کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ وہ اسلام کی طرف آئے. بدھ مت وارا ہندو ऐं हाणे مسلمان سب سندھ میں ہک ہم آہنگی آئیں، ہم سب سندھ میں ہم آہنگی سا رہن لگا ہوا. تو محمد بن قاسم کی وجہ سے ہی جہاں پہ سندھ میں لوگوں کے اوپر غلامی ہوتی تھی، ان کے اوپر زور زبردستی کیا جاتا تھا، تو محمد بن قاسم کی وجہ سے محمد بن قاسم نے جب سندھ کو فتح کیا اور انہوں نے سب کو آزادی دی، سب مذاہب کو آزادی دی کہ ہر ایک جو ہے اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے. تو آج ہم دیں تو آج سندھ میں مسلمان بھی ہیں، سندھ میں بدھ مت والی مذہب بدھ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ہر ایک جو ہے اپنے اپنے مذہب کے طور طریقے کے مطابق جو ہے زندگی گزار رہا ہے. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہاں پر اختتام کو پہنچا. تو آپ کو ابھی کیا کرنا ہے؟ تفہیم کے غور سے بدھے آئیں پڑھے ایڈ باکس سے کوئز حل کیو. اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور پڑھنا ہے، اور ایڈ باکس پر آپ کو جو کوئز ہیں اس تفہیم سے متعلق وہ آپ نے سولو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اوکے، اللہ حافظ.